الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بلا ہرگز نہیں بلکہ تمسکم، یہ بلا کے حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ کیا تم نے کوئی عذاب اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ کوئی عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے کہ صرف 40 دن تمہیں عذاب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ بلا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ تم کو عذاب ہوگا، حاصل معنی کا بیان۔ وَتُخَلَّدُونَ فِيهَا، یہ اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہ ہے بیان ترقی، یہ ہے بیان ترقی، یعنی حاصل معنی کہ تمہیں عذاب ہوگا، پھر مزید آگے بڑھ کر مزید ایک قدم بڑھا کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں بلکہ چونکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر ٹھہرے اور کافر کے لیے خلود فی النار کی سزا ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وَتُخَلَّدُونَ فِيهَا بھی ترقی کے طور پر وَتُخَلَّدُونَ فِيهَا آگے بیان فرمایا۔ من کسب سیئۃ، کہ جس نے گناہ کیے، شرکن، یعنی مرادی معنی سیئۃ سے نکال، سیئۃ سے کی تفسیر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے شرکن سے نکالی۔ ایک تو سیئۃ کے جو معنی ہیں ان میں سے شرکن مرادی معنی بیان کیے ہیں، شرکن مرادی معنی بیان کیے ہیں، اور دوسرا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے شرکن نکال کر معتزلہ کی تردید کی ہے، شرکن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی تردید کی ہے۔ وہ کس طرح کے معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کو اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو مرتکب کبیرہ کو خلود فی النار کی سزا ہے، مرتکب کبیرہ کو خلود فی النار کی سزا ہے، اور اس اپنی اس بات اور اس مسلک کی دلیل میں جو آیات وہ پیش کرتے ہیں، جن آیات کے ظاہر سے وہ استدلال کرتے ہیں، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ سیئۃ، یہاں پر مراد سیئہ سے اعظم سیئہ مراد ہے، یہاں پر گناہ سے اعظم سیئہ مراد ہے، اور اعظم سیئہ جو ہے وہ شرک ہے، کفر اور شرک ہے۔ اسی طرح وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرتکب کبیرہ کے لیے خلود فی النار کی سزا ہم مانیں اور اس آیت سے استدلال کریں، تو استدلال اس وجہ سے غلط بھی ہے کہ وَأَحَاطَتْ مکمل اس کے یعنی گناہوں نے مکمل طور سے احاطہ کر لیا ہو، جبکہ مرتکب کبیرہ جو نہ اس گناہ کو حلال سمجھ کر رہا ہے، یعنی نہ بطور استحلال کر رہا ہے، نہ بطور استخفاف کر رہا ہے، نہ وہ گناہ کر رہا ہے جن گناہوں کو شارع نے علامت کفر قرار دیا ہے، علامت تکذیب قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی گناہ نہیں کر رہا، تو یعنی ایسا گناہ کر رہا ہے جو ہے تو کبیرہ مگر نہ حلال اور سمجھ کر رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ گناہ علامت تکذیب یا علامت کفر ہیں۔
تو ایسا اگر کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہے تو کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے، پھر بھی پورے جب تک اس کے دل میں ایمان ہے تو پوری احاطہ پورا جو ہے گناہوں نے اس کا نہیں کیا۔ احاطہ گناہ اس کا جب کریں گے جب وہ ایک دروازہ جو خیر کا کھلا ہوا ہے یعنی ایمان کا، وہ بھی بند ہو جائے، یعنی اس کی جگہ شرک یا کفر آ جائے، جب کہا جائے گا کہ اب گناہوں نے پورا احاطہ کر لیا ہے۔ جب اصل دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایمان بھی ایک خیر ہے، عمل خیر ہے، تو جب خیر کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور خیر کا اس کے اندر خیر کا ایک حصہ موجود ہے، تو یہاں پر اس کی خطیئہ، اس کے گناہوں نے اس کا مکمل احاطہ نہیں کیا، تو بھی اس سے پتہ چلا اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ اس سے استدلال اسی وقت درست ہوگا جب کہ ایمان بھی نہ رہے، اس کی جگہ کفر و شرک آ جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہذا معتزلہ کا اس سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکن نکال کر ان کی تردید کر دی ہے۔ خطیئتہ، آگے بالافراد والجمع، خطیئاتہ اور خطیئتہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قرات کو بیان فرمایا۔ مشہور قرات کو بیان فرمایا، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، ای استولت علیہ واحدقت بہ من کل جانب۔ یہ عبارت بھی مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر دلالت کر ہے جو ابھی تشریح بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں اب یہ واحاطت بہ خطیئتہ کے مرادی معنی بیان کرتے ہیں، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ احاطے کی تصویر بیان فرما رہے ہیں، احاطے کی تصویر بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہ گناہ سارے کے سارے اس کو یعنی گناہ ڈھانپ لیں، اور ہر طرف سے من کل جانب، ہر طرف سے گناہ اس کا احاطہ کر لیں، یعنی اس کا طواف کر لیں گناہ ہر طرف سے، مطلب یہ کہ اس کا احاطہ کر لیں۔ من کل جانب یعنی جانب ایمان بھی باقی نہ رہے، کیونکہ اگر جانب ایمان باقی ہے تو من اکثر جانب تو کہا جا سکتا ہے، مگر من کل جانب پھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بِأَن، اب اس کی تصویر بیان فرما رہے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ کی تصویر بیان فرماتے ہیں کہ یعنی احاطے کی تصویر بیان فرمائی، اور پھر اس کی یعنی اس احاطے کی جو تصویر بیان فرمائی ہے اس کی تصویر بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صورت کی صورت بیان فرما رہے ہیں، تصویر کی تصویر بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ فرمایا کہ بِأَن مَاتَ مُشْرِكًا، وہ اس طرح کہ وہ مشرک مر جائے، کیونکہ جب تک وہ اس کی موت نہیں آئی اس وقت تک احاطہ مکمل طور سے احاطہ یقینی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، مشرک اس شرک کے حالت میں مر گیا، اب یہ احاطہ یقینی ہو گیا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ احاطے کی تصویر تھی، اور پھر یہ اس تصویر احاطہ کی تصویر بیان فرمائیے بِأَن مَاتَ مُشْرِكًا سے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ رُوعِيَ فِيهِ مَعْنَى من، فرمایا کہ بلا من کا سوا، من جو ذکر ہوا تھا، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من کسبہ، کسبہ یہ تو مفرد کا صیغہ ہے، یہ کس کا صیغہ ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے، جبکہ ہم اور خالدون یہ جمع لے کر آئے، اسی طرح اولئک یہ بھی جمع لے کر آئے، تو وہاں مفرد اور یہاں جمع۔ تو فرمایا کہ لفظ من جو ہے یہ لفظاً مفرد اور معنن جمع ہوتا ہے، لفظاً خاص اور معنن عام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے
کسب میں لفظ من کی رعایت کی ہے، اس کے بعد جہاں جہاں جمع کا صیغہ آیا وہاں پر معنی من کی رعایت کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات جی جواب اس کا یہ ہے کہ لفظ من جو ہے لفظاً مفرد ہوتا ہے اور معناً جمع ہوتا ہے، لفظاً عام ہوتا ہے، لفظاً خاص ہوتا ہے اور معناً عام ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں من کی دو حیثیتیں ہیں، ایک لفظی حیثیت اور ایک معنوی حیثیت۔ لفظی حیثیت کے اعتبار سے وہ مفرد ہے اور خاص ہے، معنوی حیثیت کے حساب سے وہ جمع ہے اور عام ہے۔ تو اس لیے جہاں پر کسبہ کے اندر اس کی لفظی حیثیت کا اعتبار کیا گیا، اس کی رعایت کی گئی، اور فَأُولَٰئِکَ ہُمْ اور خالدون کے اندر معنی من کی رعایت کی گئی۔ آگے سمجھ میں؟ اس کی غرض سوال کا جواب، یہ جو سوال ہے اس کا جواب اس کی غرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلاغت کا بیان ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اہل جنت ہیں اور یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں ہم ایمان کے متعلق اس مذہب کے اندر کہ جو جمہور متکلمین فقہاء محدثین کا بھی ہے اور معتزلہ خوارج کا بھی ہے کہ وہ ایمان کو مرکب کہتے ہیں تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اعمال کا عطف ایمان پر کیا گیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ کو پتہ ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مغایرت ہوتی ہے، نسبت تغایر ہوتی ہے، کیونکہ اگر معطوف علیہ کے اندر مغایرت نہ ہو تو پھر عطف کر کے دوسرے کے لیے وہی حکم ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جو پہلے کے لیے ثابت ہے۔ دوسرے کے لیے وہ حکم ثابت نہیں ہے جو پہلے کے لیے ہے، جبھی تو عطف کیا جا رہا ہے، عطف کر کے اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو معطوف علیہ کا مغایر ہوتا ہے۔ تو اگر ایمان کو مرکب مانے کس سے؟ اعمال صالحہ، اور اس سے مرکب مانے تو پھر یہ عطف صحیح نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کریم میں عطف کیا گیا جگہ جگہ، تو پتہ چلا ایمان اور چیز ہے، اس کی حقیقت اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعل قلب، اور اعمال اور چیز ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فعل جوارح۔ اذکر نکال کر عامل کو بیان فرمایا کہ آگے جو عبارت آ رہی ہے اس کے اندر عامل اذکر ہے۔ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہ جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، فی التوراتی، محل میثاق کو بیان فرمایا کہ تورات کے اندر ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، اور کیا وعدہ لیا تھا؟ وَقُلْنَا، اور یہ ربط کو بیان فرمایا، اور ہم نے یہ کہا لا تعبدون، کہ تم عبادت مت کرنا، بالتاء والیاء، یہ قرات مشہورہ کو بیان فرمایا، لا تعبدون بھی اور لا یعبدون بھی۔ لا تعبدون یہ ہوگا خطاب غیبت سے، یہ ہوگا غیبت سے خطاب کی طرف توجہ ہوگی، اور اگر لا یعبدون کہا جائے تو وہ اوپر جو اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یہ اس کے مطابق ہی ہو جائے گا غیبوبت کے ساتھ۔ الا اللہ، یعنی عبادت مت کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ حصر یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ خبر بمعنی النہی، فرمایا کہ یہ خبر جو ہے یہ حصر ہے، یعنی صرف اللہ ہی کی، یعنی نفی کے بعد جب استثناء آتا ہے تو حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو اسی لیے یہاں پر کہا کہ تم عبادت کسی کی عبادت نہیں کرنا، سب کے عبادت سے انکار کر دیا گیا. آگے فرمایا کہ الا اللہ فرما دیا گیا. تو مطلب یہ کہ عبادت کسی کی نہیں کرنا، اور صرف عبادت کا محل ایک ہی ذات ہے، عبادت کے قابل ایک ہی ذات ہے. خبر بمعنی النہی فرمایا کہ لا تعبدون، صیغہ اگرچہ خبر آپ کو نظر آ رہا ہے مگر یہ نہیں کے معنی میں. آ رہی ہے نا بھائی؟ یہ تو اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، یہ بظاہر یہ تو خبر لگ رہی ہے نا، مگر یہ نہیں کے معنی میں ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے ہم نے یہ عہد لیا تھا، لہذا تم بھی ایسا عمل، ایسی حرکت مت کرنا. یہ بلاغت کا بیان ہے، یہ بلاغت کا بیان ہے. وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوا، وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوا، اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر لا تعبدوا بھی پڑھا گیا ہے، لا تعبدوا بھی پڑھا گیا ہے. قُرِئَ، یہاں پر اصل میں ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قُرِئَ لَا تَعْبُدُوا کہہ کر. وہ یہ کہ مشہور قرات کے بیان میں اس قرات کو کیوں بیان نہیں کیا، یعنی قرات کے بیان میں اس کو کیوں بیان نہیں کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بالیاء والتاء والیاء ذکر کیا تھا نا، وہاں پر قرات کا ذکر ہوا تھا لا تعبدون کی، اس کے بعد کیوں ذکر نہیں کیا؟ یعنی یہ دوسری قرات ہے، اس کو بھی اس کے بعد ہی ذکر کرتے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ قرات کے بیان میں اس کو ذکر کیوں نہیں کیا، اس کو یہاں آخر میں ادھر لا کر کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور قرات کا کہا تھا، مشہور قرات کو بیان کیا جائے گا یہ کہا تھا، اور یہ جو ہے غیر مشہور قرات ہے، اس کی طرح، اس لیے اس کو جو ہے قرات کے بیان میں ذکر نہیں کیا، اس کو بعد میں ذکر کیا. یہ بتا دیا کہ یہ شاذ اور مشہور غیر مشہور قرات ہے، یہ شاذ اور غیر مشہور قرات ہے، اس لیے پیچھے جہاں قرات کا بیان ہوا تھا وہاں اس کو ذکر نہیں کیا، وہاں قرات مشہورہ کو بیان کیا. یہ اس سوال کا جواب ہے. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہاں پر امر محذوف کو بیان کیا ہے، یہاں پر واو کے بعد امر محذوف کو بیان کیا ہے کہ یہاں احسنوا امر محذوف ہے، اس کا عطف اس فعل یعنی فعل امر کے ساتھ اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ لا تعبدون پر اس کا عطف ہوگا مگر امر محذوف کے ساتھ، ورنہ اگر احسنوا امر معذوف نہ مانے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بھی نہیں وارد ہوئی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اس لیے اور فرماتے کہ اور ہم نے امر معذوف کی طرف اشارہ کر دیا. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی نیکی کا معاملہ کرنا. برن نکال کر احسانن کے مرادی معنی بیان فرمائے. وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا. القرابۃ عطف علی الوالدین، القرابہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قربا کے متعلق بتایا کہ مصدر بمعنی قربا مصدر ہے لیکن یہ قرابت کے معنی میں ہے. قربا مصدر ہے مگر یہ قرابت کے معنی میں ہے. اور عطف علی الوالدین نکال کر کے وذی القربا کا عطف والدین پر ہے، یعنی احسنوا اس پر بھی داخل ہے. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان کیا ہے. والیتامی والمساکین وقولوا للناس، اور یتیموں اور مسکینوں پر ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. اور وقولوا للناس، اور کہو لوگوں سے، یعنی لوگوں سے قولاً
قولاً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وقولوا للناس، جو آگے جو صفت آ رہی ہے، اس کی جو صفت یہ جو صفت آ رہی ہے حسناً، اس کے موصوف کو بیان فرمایا، موصوف معذوف کو بیان فرمایا۔ بھائی حسناً کس کی صفت ہوگی؟ للناس کی تو ہوگی نہیں، قولوا امر ہے، تو کس کی صفت ہوگی؟ اس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، موصوف معذوف کی طرف اشارہ کیا، قولاً نکال کر، حسناً اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، اور وہ کیا ہے اچھی بات؟ من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصدق فی شأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرفق بہم۔ یہاں سے قول حسن جس کا حکم دیا گیا ہے، قول حسن کا بیان ہے، وہ کیا کہ امر بالمعروف کرو، یعنی نیک کاموں کا حکم کرو، اپنی طرف سے من گھڑت یا الٹی سیدھی باتوں کا حکم یا غلط چیزوں کا حکم نہیں کرو، والنہی عن المنکر، منکرات سے روکو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچائی سے کام لو، والرفق بہم، اور ان سے محبت کا معاملہ کرو۔ یہ قول حسن کا بیان ہے۔ وفی قراءۃ بضم الحاء وسکون السین، اور فرماتے ہیں کہ ایک قراءت کے اندر حاء کے ضمہ کے ساتھ، یہ حسناً والی قراءت مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ہے، اس کو لے کر پھر دوسری قراءت بیان کی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حاء پر ضمہ ہے اور سین جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی حسناً، ہم لوگ تو حسناً ہی پڑھتے ہیں، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر حسناً والی قراءت ہے۔ تو یہ قراءت مشہورہ کا بیان ہے، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ۔ مصدر، یہ صرف تحقیق بیان فرمائی کہ حسناً یہ مصدر واقع ہو رہا ہے، وصف بہ مبالغۃً، مصدر وصف بہ مبالغۃً، کہ حسناً اگرچہ مصدر واقع ہو رہا ہے مگر بطور مبالغے کے اس کو صفت بنایا گیا ہے، بطور مبالغے کے اس کو صفت بنایا گیا ہے۔ یہ بلاغت کا بیان ہے، یہ بلاغت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، یہ لہذا تم سے یہ چیزیں قبول کی جائیں گی، یعنی یہ کام کرو جن کا پہلے تمہیں حکم دیا گیا، ان کے بعد نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو پھر تم سے تمہاری یہ باتیں، یہ چیزیں قبول کی جائیں گی۔ اگر تم شرک کرو گے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا، تو پھر تمہاری نماز اور زکوٰۃ کسی کام کی نہیں۔ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ نکال کر اس کو ربط بھی کہہ سکتے ہیں اور بیان تکمیل بھی کہہ سکتے ہیں، گزشتہ بات کی تکمیل اور آگے والے عبارت سے ربط۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑا، اعراض کیا، اعرضتم، تولیتم کے معنی بیان فرمائے، عن الوفاء بہ، یہ معرض عنہ کا بیان ہے کہ اس میثاق اور اس عہد کو پورا کرنے سے تم نے منہ موڑا، اعراض کیا۔ فیہ التفات عن الغیبہ، یہاں پر بات جو ہے لا تعبدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس حساب سے جو بات چل رہی تھی وہ غیبت کے حساب سے چل رہی تھی، غیبوبت کے حساب سے، غائب کے صیغے چل رہے تھے۔ یہاں پر خطاب کا صیغہ ذکر کیا، تولیتم، تو یہ التفات عن الغیبہ ہے الی الخطاب، التفات عن الغیبۃ الی الخطاب، یہ بلاغت کا بیان ہے۔ والمراد آباؤہم، اور فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پر یہ جو مراد ان سے، جہاں پر بھی یہ خطاب کیا گیا، یہاں پر جو خطاب کیا گیا آخر میں، اس سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، یعنی اعراض ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا اور عہد انہی سے ہی لیا گیا تھا۔ یہ مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان کیا ہے۔ جی، اعرضتم تولیتم کے معنی عن الوفاء بہ، معرض عنہ کا بیان۔
الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر تم میں سے بہت کم لوگ انہوں نے اعراض نہیں کیا، وانتم معرضون، اور تم لوگ تو اعراض کرنے والے ہی ہو۔ عنہ نکال کر وہی معرض عنہ کی طرف اشارہ کر دیا جن کا پیچھے ذکر ہوا۔ کآبائہم نکال کر تصحیح عطف کو بیان کیا، کآبائہم نکال کر تصحیح عطف کو بیان کیا، وگرنہ یہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، آگے انتم معرضون کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر فرمایا کہ تصحیح عطف کے طور پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کآبائکم، کہ یعنی تم لوگ جو موجود ہو تم بھی اعراض کر رہے ہو اس چیز سے، تم بھی اس عہد سے اعراض کرنے والے ہو، کر رہے ہو جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اس طرح جب لیں گے تو پھر عطف انتم معرضون کا عطف صحیح ہوگا اور درست ہوگا۔ جی